یہ ضروری ہے کہ وہ کچھ زیادہ متمول ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہاں بھی بڑی بڑی مشکلات ہیں، اور باتوں کے علاوہ وہاں ایٹامک وارفیئر، جنگ کا بھی ہر وقت خطرہ ہے۔ یہ بھی آخر خطرہ ہے، صرف ایک خیال نہیں ہے۔ آج کل جو گفتگو ہوتی ہے آپس میں، اس قسم کے ہتھیار استعمال نہ کریں۔ یہ گفتگو اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ خطرہ ہے، اگر خطرہ نہ ہوتا تو گفتگو کیوں ہوتی؟ بعض ایسے مواقع آئے ہیں کہ خطرہ بڑھ گیا، مثلا جس وقت چیکو سلوواکیہ میں ایک قسم کا انقلاب آیا تھا، حالانکہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے اندر ہی تھا۔ چیکو سلوواکیہ ویسے تو ویسٹ سے متعلق ہے، لیکن اس کی سرحدیں مغربی جرمنی، آسٹریلیا اور یوگوسلاویکیا سے ملی ہیں۔ یہ لوگ اکثر چاہیں تو فوجی دستے بھیج سکتے ہیں، اس بات کا ڈر ہے، اور الزام بھی لگایا گیا تھا۔ مغربی جرمنی یہ چاہتا ہے، اس وقت وہ تناؤ کی ایک صورت تھی جو بڑھ سکتی تھی، اس نے اپنی فوجیں بھیجی، مگر ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر کچھ کرتے تو عالمی جنگ شروع ہو جاتی۔ یہ لوگ وہاں جا کر زیادہ محفوظ ہو جائیں گے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ یہ بھی دوسری چیز ہے کہ امریکہ بہت متمول اور امیر ملک ہے، لیکن سیاہ فام اور سفید فام کا مسئلہ ایسی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ وہاں خانہ جنگی بعید از قیاس نہیں، چند سالوں کے بعد صحیح، لیکن خانہ جنگی تقریباً یقینی ہے۔ وہاں میرے علم کے مطابق سیاہ فام 12% ہیں، لیکن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض علاقوں میں زیادہ ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پائیتخت میں بہت زیادہ ہیں۔ واشنگٹن میں تقریباً 60% ہیں۔ وہاں نفرت اور بغض دلوں میں ایسا پیدا ہو چکا ہے کہ خانہ جنگی کسی وقت بھی ممکن ہے۔ خانہ جنگی ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم جہاں سے بھاگو گے، پاکستان کی زمین سے بھاگتے ہو، لیکن اپنے آپ سے تو نہیں بھاگ سکتے۔ اپنے آپ سے کیسے بھاگو گے؟ تمہاری شناخت، تمہاری پیدائش یہاں کی ہے، تمہاری پرداز یہیں کی ہے، تمہارا ذہن، تمہاری روایات، مذہب اور زبان، ہر چیز اصل میں یہاں کی ہے۔ تو اس چیز سے تم کیسے بھاگ سکتے ہو؟ یہ تو تمہارے اندر، تمہاری ذات اپنی ذات سے کیسے فرار اختیار کر سکتے ہو؟ کسی نہ کسی وقت یہ چیز اپنے وجود کا تقاضا کرے گی، وہ تو ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے۔ تمہارے احساسات اور تمہاری اصل ذہنی ساخت جو ہے وہ یہیں کی ہے۔ اب کہیں بھی جاؤ کچھ فرق نہیں پڑتا، تم اپنے آپ سے کہاں بھاگنے کی کوشش کرتے ہو؟ صرف جسمانی طور پر جو یہ بات کرتے ہو، لیکن اپنے آپ کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اپنے آبا و اجداد سے، اپنے مذہب سے، اپنے ماحول سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ یہ ہجرت تو دوسری چیز ہے، وہ ہجرت تھی اسلام کے لیے، اور یہ کیا ہے؟ اسلام سے دور، یہ تو بڑی بدبختی ہے۔ اگر یہ سعادت ہے، اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر وہ اس کا یہ بھی جواب دیں کہ اسلام رہا ہی کہاں، تو بہرحال اسلامی امت سے اور ملت سے بھاگنا یہ بھی ایک قسم کا اسلام سے انکار ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ جو کوئی جماعت سے علیحدہ ہو جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اس مضمون کی بہت حدیثیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، یہ سب کچھ چھوڑ کر ایک علیحدہ رہنا اختیار کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو کچھ امت کی قسمت ہے وہی تمہاری بھی قسمت ہے۔ یہ سب غلط خیالات ہیں اور خود غرضی کے اوپر مبنی ہیں اور کچھ نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آرام سے وہاں رہوں گا، وطن چاہے لٹ جائے چاہے رہے۔ ایسے لوگ اسلام کے بڑے حصے سے محروم رہتے ہیں۔ اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ تم اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لاؤ، یعنی صرف ایک عقیدے کے طور پر، اور نماز پڑھ لو، روزے رکھو۔ امت کے ساتھ اور ملت کے ساتھ بھی فرائض ہیں، اور بہت ضروری فرائض ہیں۔ بلکہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ ملت سے علیحدہ ہو کر ایک انسان مسلمان ہی نہیں رہتا۔ ایسی احادیث کی موجودگی میں، جن میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بالکل فرض ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے کسی کو خلیفہ کے طور پر، یعنی حاکم کے طور پر اطاعت اختیار نہیں کی، تو سمجھو کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کو ایسی جماعت یا اسی نظام میں آنا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا۔ اگر ریاست نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن جب ریاست ہے تو اس سے فرار ہونا اسلام کے بڑے فرض سے فرار ہونا، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام ہی سے فرار ہونا قرار دے کہ تم اپنے
بھائیوں کو چھوڑ کر اپنے عیش کے لیے دوسری جگہ چلے گئے، یہ تو ایک بہت بڑی غداری ہے۔ یہ چیزیں کچھ کم اہم نہیں ہیں، ویسے تو یہ اسی پر منحصر ہے۔ ممکن ہے کہ نہ قرار دے، یہ دوسری چیز ہے کہ کوئی محتاج ہے یا کوئی اچھی نوکری ملے جو اس کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں، وہاں کچھ کمانے کے لیے جائیں، تجارت کے لیے جائیں۔ مسلمان ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں تجارت کے لیے پہنچے ہیں، یہ برا نہیں ہے، لیکن یہ نیت کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا پھر دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، یہ بالکل ایک غیر اسلامی چیز ہے۔ پاکستان میں اگر مستقبل نہیں ہے تو تم خود بناؤ، تم کس مرض کی دوا ہو؟ پاکستان کا مستقبل پاکستانی بنائیں گے، اور کون بنائے گا؟ اگر نہیں بنا سکتے تو ان کی کم نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے راستے میں کوشش کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا، وہ تو کرتا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں اتنی رشوتیں ہیں، بے ایمانیاں چلتی رہتی ہیں، اچھے گھرانے کے لوگ جو اپنے خاندانی تعلق اور شرافت پر فخر اور ناز کرتے رہے ہیں، شادیاں اپنے سے کم کسی سے نہیں کریں گے، وہ بھی رشوت لینے سے عار محسوس نہیں کرتے۔ یہ ان کی خاندانی شرافت کے اوپر کوئی دبا نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا کہ تم ایسا کرو؟ کسی نے مجبور نہیں کیا، خود کرتے ہیں اور پاکستان کو برا کہتے ہیں۔ حالانکہ بہت بڑی وجہ پاکستان کی کمزوری کی یہی ہے کہ لوگ ایک قسم کے نفسانیت میں مبتلا ہیں، نظام خراب ہو جاتا ہے، اخلاقی معیار خراب ہو جاتا ہے، پورے معاملات ہی اس سے خراب ہو جاتے ہیں اور بے انصافی کا راج ہو جاتا ہے۔ رشوت سے تو بے انصافی ہی پیدا ہوتی ہے اور یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ ابھی تم کرتے ہو اور پھر پاکستان کی شکایت کرتے ہو۔ اس سے بہت کم لوگ، شاید 5% بری ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ دل میں پسند نہیں کرتے۔